أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 173 ہے. انما سوا اس کے نہیں، حرم اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور وہ چیز اہل بہ لغیر اللہ جس پر نام لیا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا. فمن بس جو شخص اضطر مجبور کیا گیا، غیر باغ لیکن وہ شہوت لذت حاصل کرنے کے لیے لذت حاصل کرنے والا نہیں، ولا عاد اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ تو بس نہیں ہے اس پر کوئی گناہ. ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت مہربان. ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما اس چیز کو، انزل اللہ جو اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب کتاب میں سے، ویشترون اور خریدتے ہیں، بھی اس کتاب کے ذریعے سے، ثمنا قلیلا قیمت تھوڑی سی. اولئک یہی لوگ ہیں، ما یأکلون نہیں وہ بھرتے، فی بطونہم اپنے پیٹ میں، الا النار مگر آگ کو، ولا یکلمہم اور نہیں کریں گے ہم ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ان کو پاک کریں گے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہوگا، علیم درد دینے والا. اولئک الذین یہی لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خرید الضلالۃ گمراہی، بالہدا ہدایت کے ذریعے سے، والعذاب اور خرید عذاب، بالمغفرت مغفرت کے ذریعے. فما اصبرهم علی النار بس کس چیز نے کر دیا ان کو صبر والا، علی النار آگ پر،
ذالک اس واسطے کہ بأن اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب اتاری ہے کتاب بالحق حق کے ساتھ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں لفی شقاق بعید البتہ گمراہی میں دور پڑے ہوئے ہیں. اچھا جی گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کی مذمت فرمائی جو اپنے طرف سے چیزوں کو حرام کرتے تھے حلال کرتے تھے اور ساتھ فرمایا کہ تم پاکیزہ رزق کھاؤ. یہ مطلب ہے جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی اس کو تم کھاؤ. مومنوں سے کہا ان کی باتوں میں مت آؤ. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما کا جو لفظ ہے یہ کلمہ حصر کے لیے آتا ہے. اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں سوائے اس کی نہیں, سوائے اس کی یعنی پکی بات, یہی بات پکی بات پختہ بات یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں. تو انما اس کو حصر کے لیے کہتے ہیں, یہی بات ہے, ہی جس کے لیے اردو میں ہی کا یہی وہی ٹھیک ہے ترجمہ کرتے ہیں تو اس کو حصر کہتے ہیں. تو یہ حصر انما لا کر یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے اس آیت میں جن چیزوں کا ذکر ہے ان کے علاوہ باقی چیزوں کو حرام نہیں کر دیا. بلکہ اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا, کہ آپ کہہ دیں کہ میں مجھ پر جو وحی کی گئی ہے اس میں ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام نہیں پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف یہ چیزیں حرام ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر انما لائے ہیں, انما کہ صرف یہی چیز حرام ہے اور نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی تو اور چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہے, صرف یہی چیزیں تو نہیں ہے. تو یہاں پر انما کیسے لائے حصر کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والا اصل میں عام چیزوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی, عام حلال حرام چیزوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی, بلکہ مشرکین جو اپنے غلط عقائد کی وجہ سے جن چیزوں کو حرام کرتے تھے, جن چیزوں کو حلال کرتے تھے, تو اس صرف ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مشرکین کے بارے میں کون سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دی ہے وہ حرام نہیں ہے, ان میں سے صرف یہ چیزیں حرام ہیں. جن چیزوں کو تم حرام کرتے وہ حلال ہے, اور یہ چیزیں حرام ہیں ان کو تم حرام نہیں قرار دیتے, ان کو تم حلال سمجھتے ہو. تو صرف ان کے بارے میں بات ہو رہی, عام حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام قرار دے دیا. 4 چیزوں کا ذکر ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ المیتہ, مردار. دوسری چیز والدم, خون. تیسری چیز ولحم الخنزیر, خنزیر. اور چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ, جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام زد کیا گیا, کسی اور کے لیے جو ہے نا اس کو نامزد کیا گیا ہو. 4 چیزیں فرمایا یہ چیزیں حرام. پہلی چیز میتہ. میتہ مردار کو کہتے ہیں. مردار کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو چیز جو ہے نا جس کو جو ہے وہ ذبح کے بغیر مار دیا جائے, اس کو باقاعدہ ذبح نہ کیا جائے, گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا جائے, یا کسی چیز کو چوٹ لگ کر مر جائے, یا اونچی جگہ سے گر کر مر جائے, اسے ذبح نہ کیا جائے, تو یہ میتہ ہے.
یہ مردار ہے، اس کو ہم نہیں کھا سکتے، اس کو کھانا جائز نہیں۔ البتہ اس سے 3 چیزیں جو ہے وہ مستثنا ہے جن کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ فش، مچھلی، اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، مچھلی کو جو ہے نا ذبح کے بغیر کھاتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ٹڈی ہے، ٹڈی جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہو نا، کھیتوں میں جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ حلال ہے، ٹھیک ہے، ہنستے ہو، یہ حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا وحلت لنا المیتتان، 2 مردار چیزیں جو ہے ہمارے لیے حلال قرار دے دی گئی، ٹھیک ہے، ایک سمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی۔ یہ آپ ٹڈی جو ہے نا پکڑ سکتے ہیں، اس کی کڑھائی بنا دیں۔ عرب لوگوں کے بارے میں آتا ہے وہ چاولوں میں ڈالتے ہیں تو صحت کے لیے بھی مفید ہے، کوئی وہ نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ باقی ہو سکتا ہے اسمیل ہو اس میں، لیکن اسمیل تو مچھلی میں بھی ہے سب سے زیادہ، تو وہ تو بھی ہم کھاتے ہیں۔ تو چونکہ ہم یہ ٹھنڈی کھاتے نہیں ہے، اس لیے ہم کھانا شروع کر دیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ مچھلی نہیں کھاتے جو مچھلی نہیں کھاتے، ان کو ہم مچھلی پہلے صاف دفعہ رکھیں گے، اسمیل آئے گی اور دور بھاگیں گے، لیکن جو کھاتے ہیں وہ شوق سے کھاتے ہیں۔ تو جو ہے یہ فش میں نے آپ سے عرض کیا، اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر فش پانی میں مر جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ الٹی ہو جائے اور اوپر تیر رہی ہے پانی، جس کو سمجھ کے تافی کہتے ہیں، تو وہ حلال ہے، وہ حرام۔ باقی ہے کہ اگر آپ نے نکالا، ٹھیک ہے، اور مر گئی، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے شکار کرتے ہیں بعض لوگ تالاب میں، تو کرنٹ چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، جنریٹر وغیرہ کی ذریعے سے کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں، یا بعض جگہوں پر وہ بم وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو وہ مر جاتی ہے یا بے ہوش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ نکالے کھائے، کھا سکتے ہیں، جائز ہے۔ تو 2 چیزیں یہ ہو۔ اور تیسری چیز جو اس سے مستثنا ہے مردار کے حکم سے، وہ جو ہے شکار ہے۔ شکار کرتے وقت اگر آپ نے کوئی تیر پھینکا یا کوئی بھی دھاریدار چیز، تیر ہے یا چھری ہے، آپ پھینک رہے ہیں کسی بھی حلال جانور پر، اور پھینکتے وقت آپ نے بسم اللہ پڑھ لی، اس کے بعد وہ تیر وغیرہ اس جانور کو لگا، مر گیا، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے کھانا حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں، آپ نے ذبح نہیں کیا، ٹھیک ہے، مر گیا، حلال ہے۔ تو یہ بھی اس المیتہ کے حکم سے مستثنا ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ چیز دھار والی، اگر وہ چیز دھار والی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر آپ نے چھوڑ دیا اور اس نے مار دیا تو وہ پھر حرام ہے۔ مثلاً یہ جو ہوتے ہیں نا چھڑے، ٹھیک، کارتوس، اس پہ فائر کیا آپ نے، اس میں چھڑے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اگر آپ نے کسی شکار کو مر گیا، حلال ہے۔ اس لیے اسی طرح جو ہے نا وہ، اور مثلاً پستول کی گولی ہے، پستول کی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی دھاری دار نہیں ہوتی۔ البتہ کلاشنکوف کی جو گولی ہے یہ نوکدار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بعض فقہا فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ نوکدار ہے، کیونکہ اس کی بھی دھار ہے، جو ہے کہ اس سے اگر کوئی فائر کرے اور بسم اللہ پڑھے فائر کرتے ہو اور وہ جانور کو لگ جائے، وہ مر جائے، تو حلال ہے، ٹھیک۔ تو جو ہے یہ ایک بات ہوا۔ دوسری بات یہ ہے میتہ کے حوالے سے کہ جو مردار ہوتا ہے نا، اس کا جس طرح گوشت کھانا حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح
جو ہے اس کی گوشت کی خرید و فروخت بھی حرام ہوتی ہے، کھانا بھی حرام ہے، خرید و فروخت بھی حرام، ٹھیک ہے، اس کو بیچنا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ آپ بعض اوقات بعض جگہوں پر ہے، سبا میں کئی جگہوں پر ہے، وہ ہوتا ہے گوشت پڑا ہوتا ہے سختی کے لیے، سختی کا گوشت خریدے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی عموماً کیا ہوتا ہے، یہی مرغیوں کا گوشت ہوتا ہے نا جو مردار ہوتا ہے۔ اب اس میں جائیں گے سمندری روڈ پہ، ٹھیک ہے، فٹ پاتھ پہ کئی بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھیں نا کہ سختی کا گوشت خرید، لوگوں نے دیکھا کہ نہیں، بہت سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر یہ گوشت مردار، اور مردار ہی ہوتا ہے، ظاہر سستا بیچتے ہیں کہ جانوروں کے لیے خریدے، تو ویسے میں نے آپ سے عرض کیا اس کی خرید و فروخت جائز نہیں، ایسے کھانا جائز نہیں، اس طرح خرید و فروخت بھی جائز نہیں۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ ذہن رکھیے گا کہ ایسا جو گوشت ہوتا ہے وہ جانوروں کو کھلانا بھی جائز نہیں، اور کھلائیں جائز نہیں ہے، البتہ اگر آپ نے کسی جگہ ڈال دیا اور انہوں نے خود کھا لیا وہ تو خیر ہے، وہ تو جائز ہے، آپ نے کھلایا نہیں، لیکن باقاعدہ ان کو کھلانا اور کھلانے کے لیے ڈالنا یہ بھی جائز ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ یہ تو ہو گئی نا گوشت کی بات۔ گوشت کے علاوہ جو چیزیں کھائی نہیں جاتی، مثلا ہڈی ہو گئی، مثلا کھال ہو گئی، تو اس کی خرید و فروخت جائز، ہڈیاں بیچ سکتے ہیں، اس طرح کھال، لیکن یہ ذہن رکھیں کہ کھال بھی دباغت کے بعد، دباغت دینے کے بعد پھر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری اس طرح مردار ہو گئی تو صحابہ اس کو اٹھا کر نا پھینکنے لگے، دور لے جانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کھال سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ مردار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھال سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، دباغت ہو، تو اس سے معلوم ہوا کہ مردار کی کھال سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو دباغت دیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، یا اس کی جو ہے نا وہ خرید و فروخت کریں، یہ بھی جائز ہے۔ اگلا مسئلہ اس میتہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس طرح جو ہے نا، جس طرح گوشت جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے، اسی طرح اس کی چربی بھی استعمال نہیں کر سکتے، سمجھ آ گئی؟ جو باہر سے صابن آتے ہیں خاص کر یورپین ممالک سے، تو اس میں عموماً اس طرح کی چربی ہوتی ہے، تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے اس کے بارے میں، البتہ جب تک یقین نہ ہو کہ اس طرح چربی ہوگی تو اس کو استعمال کرنا جائز، ایک تو اس وجہ سے کہ یقین نہیں ہے، دوسرے اس وجہ سے بھی کہ بعض صحابہ نے جو ہے نا مردار کی چربی کو کھانے کے لیے تو جائز نہیں قرار دے دیا، لیکن خارجی استعمال کے لیے جائز قرار دے دیا، مثلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، مثلا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، مثلا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مردار کی چربی اندرونی استعمال تو جائز نہیں ہے، کھانا تو جائز نہیں ہے، البتہ خارجی استعمال اس کا جائز ہے، تو ان کی قول پر عمل کرتے ہوئے صابن وغیرہ اس سے بنایا جا سکتا ہے اور اس کو پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی المیتہ کے حوالے سے۔ دوسری چیز والدم، جس کو حرام کر دیا اس آیت میں، خون ہے، یہاں پر تو صرف سادے خون کا ذکر ہے، لیکن 8ویں پارے میں او دمم مسفوح، دم کے ساتھ خون کے ساتھ مسفوح کا بھی ذکر ہے، یہ بہنے والا خون، تو جو حرام ہے نا وہ بہنے والا خون ہے، یہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو اس وقت جو خون نکلتا ہے وہ حرام ہے اور وہ نجس بھی، حرام ہے، نجس ہے، لہٰذا اس کو پی بھی نہیں سکتے، ہم استعمال نہیں کر سکتے، اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے بھی ناپاک ہو دھونے پڑے، اگر وہ 1 درہم کے برابر ہے اس سے زائد ہو تو پھر دھونا ضروری ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ باقی خون ہے،
مثلاً جانور ذبح کرنے کے بعد بعض خون گوشت وغیرہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو وہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے، یعنی اس کو کھا بھی سکتے ہیں، اور اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک بھی نہیں ہوتے۔ یہ جو ہے نا مسئلہ ذہن رکھیے۔ جو بہنے والا خون ہے، جس طرح اس کا اندرونی استعمال جو ہے نا وہ ناجائز ہے، اس طرح بیرونی استعمال بھی ناجائز ہے۔ جس طرح ہم اس کو کھا نہیں سکتے، اس طرح باقی جسم پر بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ خرگوش کا جو خون ہوتا ہے وہ بچوں کی بیماری میں وہ لگاتے ہیں جسم پر، بچے ٹھیک ہو جائیں گے۔ غلط بات ہے، ناجائز ہے، سمجھ آ رہا؟ تو حرام ہے، تو اندرونی استعمال بھی حرام ناجائز ہے اور بیرونی استعمال بھی ناجائز ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اگلی بات جو ہے نا وہ خون کے بارے میں یہ ہے کچا، یہ بات آپ ذہن رکھیے گا کہ جس طرح اس کو کھا نہیں سکتے، اس طرح جو ہے نا خون کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے، خون کی خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتے۔ آج کل جو خون بک رہا ہے، خریدتے ہیں، اس کو بیچنا ناجائز ہے، بیچنے تو باہر صورت ناجائز ہے، البتہ اگر کسی کی مجبوری ہو استعمال کرنے کے لیے یا کوئی اور صورت نہ ہو، بامر مجبوری وہ خریدنا چاہے تو خریدنے کی تو گنجائش ہے، لیکن بیچنے کی تو کسی بھی صورت میں گنجائش نہیں۔ اگلا مسئلہ خون کے بارے میں یہ ہے کہ خون جو ہے نا ایک دوسرے کو دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، اصل میں تو یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ خون جو ہے ایک انسانی عضو ہے، انسانی جسم کا حصہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نجس ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو دیکھ کر خون ایک دوسرے کو دینا اس حوالے سے تو جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو خون دینے کے لیے ہمیں کوئی جسم کو کاٹنا نہیں پڑتا، جسم کا کوئی آپریشن نہیں کرنا پڑتا، آرام سے جو ہے نا وہ نکالتے ہیں ہم رگ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، کوئی جسم کو تکلیف نہیں دینے پڑتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اور ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم جو ہے نا دودھ پر قیاس کر سکتے ہیں۔ دودھ بھی تب خون سے بنتا ہے، جس طرح دودھ دینا جائز ہے دوسرے کو، ماں جو ہے نا وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، جائز ہے، دودھ پلائے۔ البتہ اگر باپ نے اس خاتون کو طلاق دے دی تو اس وقت میں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے لیے کہ اس کو دودھ پلانے والے کوئی اور رکھے، یا اگر اس سے دودھ پلوانا ہے تو وہ خاتون اگر مطالبہ کرے کہ میں پیسے لوں گی، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کی ماں اب وہ مطالبہ کرتے کہ میں پیسے لوں گی تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے اور اس باپ کو پیسے دینے پڑے گا۔ البتہ اگر وہ اپنی مرضی سے مفت پلاتی ہے تو مفت پلا سکتی ہے۔ تو اس کو ہم دودھ پر قیاس کر کے، جیسے دودھ جو ہے نا منتقل کر سکتے ہیں، اس طرح یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجبوری کی طرح اس دوسری شخص کی جان کو خطرہ ہو، ٹھیک ہے جی، اور کوئی اور متبادل علاج نہ ہو یا مؤثر نہ ہو، اور اس میں جو ہے نا غالب عمر یقینی ہو کہ دودھ کیا نام خون دے کر اس کو شفا ہو جائے گی، صحت ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے نا وہ خون دینا لگانا یہ جائز ہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ خرید و فروخت اس کی جائز نہیں ہے، بیچنا تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بلکہ خریدنا مجبور کی صورت میں پھر وہ جائز ہے۔ تیسری چیز جس کا اس آیت میں ذکر ہے، جس کو حرام کر دیا ہے، وہ ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت، سور، خنزیر آپ لوگ جانتے ہیں
اچھا یہاں پر لحم کا ذکر کیا، خنزیر کا گوشت، تو اس سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ چلو گوشت تو حرام ہے لیکن باقی چیزیں چاہے اس کی حلال نہیں، ایسی بات نہیں۔ خنزیر نجس العین ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے، لیکن یہاں پر لحم کا ذکر جو ہے نا وہ اس لیے کیا، ایک تو پیچھے جو ہے نا وہ کھانے کا ذکر ہے، کھانے کا ذکر ہے، اور چونکہ گوشت کھایا جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس کا ذکر کرتی ہے، وگرنہ جو ہے نا وہ خنزیر کی ہر چیز نجس ہے، خنزیر کا گوشت، خنزیر کی ہڈی، خنزیر کی چربی، اور حتیٰ کہ خنزیر کی کھال بھی دباغت سے جو ہے نا وہ پاک نہیں ہوتی، دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتی، اس کی ہر چیز جو ہے نا وہ حرام، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پر صرف اس کا ذکر کر دیا، کیا نام ہے لحم کا، لیکن صرف لحم کے ساتھ یہ بات خاص نہیں ہے، الا ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں اس کی اجازت دی ہے کہ چمڑے کو جوڑنے کے لیے، چمڑے کو یا چمڑے میں سلائی کرنے کے لیے اس کے بال صرف استعمال ہو سکتا ہے، یہ حدیث بھی بتا ہے، باقی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس طرح کا کوئی برش ہے، ٹھیک ہے، دانتوں کا، ٹھیک ہے، خنزیر کے بالوں سے بنا ہوا ہے تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس طرح کسی اور چیز میں خنزیر کی چربی ڈالی ہے، جو پنیر ہوتا ہے، اگر کوئی یورپ سے پنیر آ رہا ہے اور اس میں خنزیر کی چربی ہے اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ باتیں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، چوتھی چیز اس آیت میں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے وہ ہے وہ چیز جس کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا جائے، کسی پیر فقیر کی منت مانی جائے، وہ مراد۔ منت کسے کہتے ہیں؟ کسی غیر اللہ کی منت ماننے کا کیا مطلب؟ یہ لفظ تو آپ لوگ سنتے ہیں، کسی کی منت ماننا، غیر اللہ کی نظر ماننا، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بابے کے بارے میں، کسی مردے کے بارے میں یہ نظریہ رکھیں کہ یہ جانور جو ہے نا اس کی نظر کر رہا ہو، یہ دیکھ اس کے لیے ہے، کیوں ایسا کروں گا تو میرے کاروبار میں برکت ہو، ایسا کروں گا تو بچے بیمار نہیں ہوں گے، بیماری ٹھیک ہوگی، اگر ایسا نہیں کروں گا تو نقصان ہوگا۔ یہ ہے غیر اللہ کی منت ماننا، نظر ماننا۔ تو اس کی جو ہے نا 3 صورتیں، بلکہ 4 صورتیں کر سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی نے جانور ذبح کیا، نیت بھی غیر اللہ کی ہے، کسی بابے کی نظر ہے، اس کی منت ہے، اور ذبح کرتے وقت بھی اسی کا نام لیا، ٹھیک، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہتے، بلکہ نام جو ہے نا وہ کس کا لیتے ہیں؟ کسی اور کا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی مثلاً فرید الدین گنشکر، بڑے بزرگ گزرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم ان کے نظر تو نہیں کر سکتے، منت تو نہیں کر سکتے، منت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ نام لے رہے تھے ذبح کرتے، ان کا نام لیا، فرید الدین صاحب کا نام لیا، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت ہوا حرام ہے فعل، یہ فعل کرنا تو ویسے حرام ہے، یہ جانور بھی حرام ہے، جیسے خنزیر کا گوشت ہے اس طرح سے ہر چیز کے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ایسا کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو جائز سمجھتا ہے،
تو بعض اوقات تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، اور اگر اس کا نکاح ہے نکاح ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ یہ تفسیر عزیزی میں ٹھیک ہے لکھے ہوئے ہیں، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، یہ بات پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نظر تو کسی بابے کی، کسی پیر فقیر کی منت ہونے کی ہے، لیکن ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لے رہے، نام اللہ کا لے رہے، یہ صورت بھی پہلی کی طرح ناجائز حرام۔ اس کے بارے میں بھی شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اگر بیوی ہے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، دوبارہ اس کو تجدید ایمان کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کہ فقیر کی پیر فقیر کے بابے مردے کے نام پہ کیا، اور پھر یہ ہے کہ اس کے جو مجاور ہیں وہ کھا لینا نام اسی کی، یہ بھی ناجائز حرام۔ تیسری صورت کہ جانور ذبح تو نہیں کیا، لیکن جانور کسی جو ہے نا وہ بابے کے نام، کسی پیر فقیر کے نام کر دیا، اس کا کان چیر کر یا کوئی اور نشانی لگا چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا اس کو۔ یہ سنے آپ بھی بات نمبر لوگ کرتے ہیں کہ گائے بات گھوم پھر رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے پھر آپ کو کم ہو گیا، لوگوں میں شعور آ گیا اور علم آ گیا، اس طرح کے درس ماشاءاللہ ہو رہے ہیں، بیانات کر رہے ہیں، علماء زیادہ ہو گئے، باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کافی کم جا رہے ہیں۔ یہ ہے، اس کا کیا ہوگا، اس جانور کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیے گا یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ جو فعل ہے ایسا کرنا، یہ تو جائز نہیں ہے، تو حرام ہے، لیکن اس فعل کی وجہ سے وہ جانور حرام نہیں ہو، جیسے پہلے دو صورتوں میں جانور حلال۔ اگر یہ شخص جس نے ایسا کیا ہے، ہندو بھی کرتے ہیں اس طرح، اگر یہ شخص دوبارہ اس جانور کو، کیونکہ اس کی ملکیت سے نکلا نہیں ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، ذبح کرتا ہے، کسی کو کھلاتا ہے، گوشت تقسیم کرتا ہے، تو لوگوں کے لیے اس کا گوشت کھانا حلال ہے، جائز۔ یا اگر اس نے ایسا کیا جس بابے کے نام پھر چھوڑا ہے، اور یہ کیا کہ اس کے جو مجاور ہیں اس مزار کے، بس ان کا ہو گیا، جیسے ہندو لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس نے کہہ دیا۔ اب وہ اگر اس کو پکڑ لیتے ہیں، ان کے حوالے کر دیا، وہ پکاتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یا جس کو کہ یا کسی کو اس نے گفٹ کر دیا، یا خود یہ شخص یا کسی کو جس کو گفٹ کر دی وہ کسی اور کے ہاتھ بیچتا ہے، کوئی اور اس سے خریدتا ہے، تو اس کے لیے حلال ہے، جائز ہے، ذبح کر لے یا آگے بیچے، جی جائز ہے۔ لیکن ایسا جو اس نے فعل کیا یہ اس کے لیے گناہ ہے، اس کو اصل میں بحیرہ کہا جاتا ہے یا صاحبہ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر 7ویں پارے میں۔ ایک چوتھی صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جانور تو نہیں ہے، جانور تو نہیں، لیکن کوئی اور چیز ہے، مثلا مٹھائی ہے، میٹھی چیز، وہ اس طرح غیر اللہ کے نام پہ منت مانتا، غیر اللہ کے نام پہ دے رہے، تو یہ بھی پہلے دو صورتوں کے لیے کی طرح ناجائز ہے، حرام ہے، وہ مٹھائی بھی نہیں کھا سکتا۔ کسی کو کھلاتا ہے تو وہ کھلانا جو ہے وہ ناجائز ہے، اس کے لیے کھانا بھی جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس کی ہو گئی 400۔
آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، البتہ اگر کوئی شخص مجبور ہو، مجبور سے کیا مراد؟ مطلب یہ کہ جس کو جان جانے کا خطرہ ہو، کوئی مجبور ہے تو پھر وہ یہ حرام چیزیں کھا سکتا ہے۔ کوئی شخص ہے مر رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، سب یہ حرام چیزیں، یہ غیر اللہ کے نام پہ نامزد، یا مثلاً خنزیر کا گوشت ہے اور کچھ نہیں ہے، اگر وہ یہ نہیں کھاتا تو وہ مر جائے گا، جان چلی جائے گی، تو ایسی صورت پہ پھر یہ چیزیں کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خنزیر کا گوشت ہے کھا سکتے ہیں، لیکن دو شرطوں کے ساتھ فرمائے غیر باغ ولا عاد، ایک تو لذت کی خاطر نہ کھائے، دوسرا حد سے تجاوز نہ کرے، یعنی کھانا ہے بامر مجبور، یہ نہیں ہے کہ آج خنزیر کا گوشت ملا ہے، اس کی کھانے کی اجازت ہے تو اس میں کڑھائی بنا دو، ٹھیک ہے، اس میں گرم مسالے ڈال دو، ہلدی ڈالنا شروع کر دو، دہی ڈال دو، نہیں، لذت کے لیے ٹھیک، ولا عاد، اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ، مثلا جتنے لقموں سے جان بچتی ہے اتنے لقمے کھائے، 5 لقموں سے، 2 لقموں سے، 3 لقموں سے، تو اتنے ہی کھائے، زیادہ نہ کھائے، نہیں کہ آج موقع ملا ہے تو بس کھا لو، اس کا باربیکیو بناؤ، تو یہ نہ، تو یہ اگر دو شرطیں نہ ہو تو پھر یہ ایسی صورت میں، مجبوری کی صورت میں، اضطرار کی حالت میں یہ حرام چیزیں جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں۔ فرمایا فلا اثم علیہ، اب یہ جو اضطرار کی حالت ہے، مجبوری کی حالت ہے، اس حالت میں یہ چیزیں کھانا، کیا یہ چیزیں ہی حلال ہو جاتی ہے یا یہ چیز رہتی تو حرام ہے لیکن کھانے کا گناہ نہیں ہوتا؟ اس حوالے سے اختلاف۔ امام شافعی رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ رہتی تو پھر بھی یہ چیزیں حرام ہی ہیں لیکن کھانے کا گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ فرماتے ہیں فلا اثم علیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر گناہ نہیں ہوگا، یہ تو نہیں کہا کہ یہ چیزیں حلال ہو گئی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رہتی تو پھر بھی حرام ہی ہے یہ چیزیں لیکن گناہ نہیں ہوگا، فلا اثم علیہ، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حرام رہتی ہے، صرف گناہ نہیں ہوگا کھانے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی صورت میں اضطرار کی حالت میں یہ چیزیں حرام نہیں رہتی ہیں، پھر حلال ہو جاتی ہیں۔ تو پھر فلا اسم علیہ، اس کا کیا جواب ہے؟ جو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو یہاں پر فلا اسم علیہ کہا کہ اس پر گناہ نہیں ہوگا، یہ تو نہیں کہا کہ حلال ہوگا، تو اس کا جواب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ دیتے ہیں کہ جو فلا اسم علیہ کہا نا کہ گناہ نہیں ہوگا، تو اصل میں یہ جو ہے نا، جو وہ اضافی کھائے گا اس کے بارے میں ہے۔ عام طور پہ یہاں پر جو ہے نا انسان سے بعض اوقات مبالغہ ہو جاتا ہے، اب انسان کو کیا پتا ہے کہ مثلاً کہ 2 لقموں سے اس کی جان بچتی ہے، تو اس کو یہ تو نہیں پتا کہ 2 لقمے سے ہی میری جان بچتی ہے، اس کو یہ اندازہ نہیں ہے، تو وہ 4-5 لقمے کھائے گا، تو جو 2 لقموں سے زیادہ کھایا ہے نا اس کے بارے میں فلا اسم علیہ، کہ اس پر گناہ نہیں ہوگا کہ مجبوری میں اس نے کھایا، تو یہ لفظ اضافی جو ہے کھا رہا ہے اس سے حوالے۔ اچھا، اگلی بات جو ہے نا اس آیت سے متعلق وہ یہ ہے کہ حرام چیزیں جو ہے نا، تداوی بالحرام، حرام چیزوں سے علاج کرنا، اس کا کیا ہوگا؟ مثلاً شراب جو ہے نا بطور علاج استعمال کرنا، اس سے کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں مجبوری ہے، اگر مجبوری ہو، اور مجبوری سے مطلب 5 باتیں اس میں پائی جا رہی ہیں، ایک تو ہے کہ مجبوری کی حالت ہو، یہی حالت ہو کہ جان جا رہی، دوسری بات ہے کوئی اور دوائی موجود نہ ہو یا مؤثر نہ ہو، تیسری بات ہے کہ اس میں، اس حرام چیز میں شفا کا غالب گمان یا یقین ہو، چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں لذت کے لیے نہ ہو، پانچویں بات یہ ہے کہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، زیادہ نہ کھائے، تو ایسی باتیں اگر پائی جا رہی ہے تو پھر اس صورت میں حرام چیز سے علاج جائز ہے، جیسے شراب وغیرہ یا کوئی اور چیز بطور علاج استعمال کر سکتے۔ اگر مجبوری کی حالت نہ، پھر کیا حکم ہے؟ اگر مجبوری کی حالت نہ، عام بیماریوں میں، تو اس حوالے سے فقہاء کا اختلاف ہے۔
بعض فقہا فرماتے ہیں کہ جائز نہیں، بعض فقہا فرماتے ہیں کہ جائز۔ اصلاً جو فقہا فرماتے ہیں کہ جائز ہے وہ اصل میں ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حدیث تو لمبی چھوڑی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے عرائنہ، ایک قبیلہ تھا وہاں کے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ یہاں پہ ان کو مدینہ منورہ کے آب و ہوا موافق نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جہاں استبل خانہ ہے نا، جہاں پر جو ہے نا وہ گھوڑے باندھے جاتے ہیں، تو فرمایا وہاں پہ جاؤ، اونٹ کے بارے میں کہا کہ اشربوا من اموال الابل والبانیہ، کہ تم جا کے جو اونٹ ہے ان کا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو، ٹھیک ہے۔ خیر اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، چرواہے کو قتل کر دیا اور وہ اونٹ چرا کے لے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا، پھر جیسے انہوں نے چرواہے کو قتل کیا تھا ویسے ان کو قتل کروا دیا۔ خیر ہوتے الگ بحث ہے، لیکن اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو جو فقہا اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو فرماتے عام بیماریوں میں بھی حرام چیزیں بطور علاج جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حتی الوسع احتیاط کرنی چاہیے، جو ہے نا بغیر ضرورت کے حرام چیزوں کو علاج کے طور پر جو ہے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، یعنی کتاب کو، اور اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، یعنی جیسے یہودی کرتے تھے کہ تورات میں جو ہے نا پیسے لے کر اس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے جیسے وہ چاہتے تھے۔ آج کل بھی سنا ہے کہ ایسے بعض جو ہے نا وہ لوگ اپنے مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، خیر بہرحال ہو سکتا ہے غلط خبر ہو، تو ایسے مرضی کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے نا اگر کوئی بڑا بندہ ہے، کوئی وڈیرا چودھری ہے، تو اس کے لیے تورات کے حکم میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ تو فرمایا ایسے لوگ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم۔ تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو پیسے لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں تو اصل میں پیسے نہیں ہیں، یہ آگ ہے جو اپنے پیٹ میں داخل کر رہے ہیں۔ اور فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات تک نہیں کریں گے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی اللہ کی کتاب کے حکم میں تبدیلی کرنا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی علیم بمعنی مولم، اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب۔ علیم خود تو عذاب دردناک نہیں، تو عذاب کو تو درد نہیں ہوتا نا، عذاب مولم ہوتا ہے، یعنی دوسرے کو جو ہے نا وہ درد دیتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی۔ ہدایت تھی، کتاب اللہ کی کتاب تھی، لیکن اس کے بدلے میں گمراہی خریدی، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب۔ اس کتاب کے ذریعے سے وہ اللہ کی مغفرت حاصل کر سکتے تھے، لیکن مغفرت کی بجائے انہوں نے عذاب جو ہے نا وہ کو پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس چیز نے جو ہے نا ان کو صبر کرنے والا بنایا؟ آگ پر۔ آگ پر کیسے صبر کریں گے؟ کیا یہ آگ جو ہے نا اس پر جو ہے وہ صبر کر لیں گے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ شقاق بعید، گمراہی میں دور پڑے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں دور کی گمراہی۔ گمراہی بھی تو اختلاف تو دور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ لوگ جو ہے دور چلے گئے ہیں بہت زیادہ گمراہی میں اور اختلاف۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول، اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك، اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زين قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن. اے اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام نقصوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما. اے اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم و سمجھ نصیب فرما، اس میں غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی، غور و خوض کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ذی الجلال والاکرام اس کے احکام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کی نواہی سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ذی الجلال والاکرام جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستجابہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.